بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. ریاض الصالحین میں سے ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے مسلمانوں کی حرمتوں کی تعظیم کرنا، ان کے حقوق کا بیان اور ان پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا. پہلی روایت جو آج ہمیں پڑھنی ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو. حسد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم کسی انسان میں کوئی نعمت دیکھیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہو چاہے وہ اخلاقی اور روحانی حوالے سے ہو، اور ہم یہ تمنا کریں یا آرزو کریں کہ یہ نعمت اس سے جاتی رہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی چاہے مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس آدمی سے زائل ہو جائے، اس آدمی سے جاتی رہے. تو ظاہری بات ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا طبیعت، بہت ہی پست ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. اور دنیا کے حوالے سے جب بھی ہم دنیا پر فوکس کریں گے، دنیا ہی کو سامنے رکھیں گے، تو حسد سے بچنا تقریباً ناممکن ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے احیاء میں کہ دنیا ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کلوز سسٹم ہے. یہاں پر پیسہ کسی کی جیب سے نکلتا ہے تو ہماری جیب میں آتا ہے. یہاں ظاہری بات ہے کہ دکاندار ہیں بیٹھے ہیں بازار میں، اور جو خریدنے والے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ یا تو وہ آپ کی دکان سے مال خریدے گا یا دوسرے کی دکان سے مال خریدے گا. تو ظاہری بات ہے ایک کمپٹیشن پیدا ہو جاتا ہے. تو دنیا کمپٹیشن کے اصول پہ چلتی ہے. کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کہیں کسی عہدے اور منصب کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو وہاں کوئی نہ کوئی کمپیٹیٹرز ہیں آپ کے. اور ظاہری بات ہے یہاں ون ون سچویشن نہیں ہوتی، یا تو یہاں ونر ہے یا لوزر ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر انسان آخرت پر فوکس کرے، اگر انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو اپنا ٹارگٹ بنائے، تو وہاں حسد کا کوئی امکان نہیں. وہاں ظاہری بات ہے کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ یا تو میں پاؤں گا یا یہ پائے گا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے پایاں ہے. اس کی جو جنت ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا طول و عرض زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. تو آخرت پر جب آپ فوکس کریں گے، دینی فضائل اور اخلاق پر فوکس کریں گے، تو وہاں پھر ممکن ہے کہ ہم حسد سے بچ سکیں. لیکن جتنا ہمارا فوکس اس دنیا پر ہوگا اتنا ہی ہم حسد میں مبتلا ہوتے رہیں گے. اور یہ بھی حسد ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ آدمی یہ چاہے کہ اگر کوئی آدمی کسی فضیلت پر ہے، کسی مقام پر ہے، یہ آدمی اس سے آگے نہ بڑھے، بس یہ یہیں پہ رک جائے. ظاہر بات یہ بھی حسد ہے. اگرچہ وہاں پر یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس یہ یہیں پر رک جائے اور میں اس سے آگے نکل جاؤں، میں اس سے اگلے مرتبے پر پہنچ جاؤں. تو یہ بھی حسد ہے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے. ایک روایت کے مطابق یہ ایک ایسا فساد ہے، ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو گھن کی طرح کھا جاتی. ایک روایت میں الفاظ بیان ہوتے ہیں نا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو، فضائل کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی. تو جس آدمی کے اندر یہ حسد کے جذبات پیدا ہوں گے، ایک تو وہ ہر وقت کڑتا رہے گا، پھر دوسری بات یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر پھر اس آدمی کو جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے اس کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس پر تہمتیں لگائے گا. اور اگر یہ حسد کی آگ بہت زیادہ بھڑکنے لگے تو اس کو فزیکلی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا، اس کو مارنے کی کوشش کرے گا، اس کے مال کو تلف کرنے کی کوشش کرے گا. اور حاسد کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے
کہ گویا جو حاسد ہوتا ہے وہ معترض علی اللہ ہوتا ہے، وہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے نا، اللہ نے کسی کو اچھی شکل صورت دی ہے، اللہ نے کسی کو مال زیادہ دیا ہے، اللہ نے کسی کو دنیاوی منصب پر بٹھایا ہے۔ اب ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں سے ہٹ جائے اور میں اس کی جگہ بیٹھ جاؤں، تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو ہے وہ حسد کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ جو سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی ابلیس کا گناہ کیا تھا؟ ابلیس کا جو گناہ تھا اس میں ایک تو مکابرت تھی، تکبر کا پہلو تھا، دوسرا یہی حسد کا پہلو تھا کہ بھائی اس کو خلافت فی الارض کیوں مل گئی۔ اس نے یہی کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے اولین، ان کے ہاں بھی جو لوگ خائب و خاسر ہوئے، ناکام و نامراد ہوئے، کفر اور شرک اور خذلان کا شکار ہوئے، ان کے ہاں بھی سب سے بڑا مسئلہ حسد ہی تھا۔ یہود کا معاملہ یہی تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ ابھی تک نبوت و رسالت جو ہے وہ ہماری نسل میں آئی ہے، تو جو آخری نبی ہیں، نبی آخر الزمان جو ہیں، وہ بھی ہماری نسل میں ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا، استفا کر لیا، اجتبا کر لیا بنی اسماعیل کا، اور نبی آخر الزمان ان میں آ گئے، تو انہوں نے حسد کیا، اور اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مشرکین مکہ کے جو سردار تھے، ان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ حسد ہی تھا کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم ان کو مان لیں، محمد ابن عبداللہ کو اللہ کا رسول مان لیں، تو ہم تو ظاہری بات ہے ان کے امتی ہو جائیں گے، جبکہ ہمارے ہاں قبائل میں آپس میں کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو ہم تو گویا بالکل ساری زندگی کے لیے ان کے ماتحت ہو جائیں گے۔ تو وہ جو عصبیت تھی قبائلی، اور اس کی بنیاد پہ جو حسد ان کے اندر پیدا ہوا، تو اتنے بڑے خیر سے وہ محروم رہ گئے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، کیونکہ حسد انسان کی نیکیوں کو، فضائل کو بالکل فنا کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنَاجَشُوا، تناجش نہ کرو۔ نجش کہتے ہیں کہ جس طرح بولی دی جاتی ہے، کوئی چیز بیچی جا رہی ہے، لوگ بولی دے کر خرید رہے ہیں، تو ایک تو جینون بولی ہوتی ہے کہ اوپن کمپٹیشن ہے اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، جو زیادہ بولی دیتا ہے اس کو وہ مال مل جاتا ہے۔ لیکن تناجش کیا ہے کہ اس میں دھوکہ دہی کا ایلیمنٹ ہے، اس میں نقصان پہنچانے کی نیت، یعنی کیا نیت ہے کہ یا تو آپ بولی لگا رہے ہیں اور مال خریدنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی ہے مارکیٹ کا، اس کو یہ مال چاہیے، اس کو یہ مال درکار ہے، آپ کو وہ چاہیے نہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مہنگا ملے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ جو ہے بولی بڑھاتے ہیں مصنوعی طور پہ، تاکہ جس نے خریدنا ہے جینونلی اس کو تو بہرحال خریدنا ہی ہے، تو اس کو مہنگا ملے اور اس کو نقصان ہو۔ یا اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے کہ بھئی اس چیز کا بھاؤ بڑھے مصنوعی طور پر، اور عام طور پر ظاہر ہے بولیوں میں جو بیچنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بندے بٹھائے ہوتے ہیں جو مصنوعی طور پہ بولی کو بڑھاتے ہیں، تو یہ نجش ہے کہ مصنوعی طور پہ بولی کو بڑھانا جس میں خریدنے کی نیت نہیں ہے، یا تو کسی خریدنے والے کو نقصان پہنچانا یا پھر جو بیچنے والا ہے اس کو انڈیو فائدہ پہنچانا۔ تو کہا کہ ولا تناجشوا، خرید فروخت میں اور بولی کے معاملے میں اس طرح کے دھوکے اور فراڈ سے بچو۔ ولا تباغضوا، اور دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کا معاملہ نہ کرو۔ ایک تو نفرت ظاہری بات ہے کہ ایک طبعی چیز ہے نا، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، محبت پر اور نفرت پر بعض اوقات اختیار نہیں ہوتا۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بغض سے بچو، ان کاموں سے بچو، ان معاملات سے بچو جو آپس میں ایک دوسرے کے بغض کا باعث بنتے ہیں۔ جس طرح سورہ حجرات میں بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو بغض کا باعث بنتی ہیں، مثلا ایک دوسرے کے حقارت کے نام رکھنا، ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ایک دوسرے کے معاملات کی ٹوہ لگانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اس سے آپس میں دلوں میں نفرت پیدا ہوتی۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ ان اسباب سے بچو جو تمہارے درمیان آپس میں بغض پیدا کریں، اور ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ بغض اور کینہ رکھنا کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہر پیر کے دن اور ہر جمعرات کے دن، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ بہت کثرت سے رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوتے ہیں، تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرے اعمال اللہ کی جناب میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے کہ جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان آپس میں بغض ہے، کینہ ہے۔ 2 لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ ہے، مشرک وہ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ان کو ذرا مہلت دو، ان کو موقع دو، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، آپس میں اپنی شکر رنجی کو، دشمنی کو، بغض کو دور کر لیں، اور جب تک یہ دشمنی کی حالت میں ہیں، کینے کی حالت میں ہیں، اس وقت تک ان کے لیے رحمت کا پروانہ جاری نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپس کا بغض ہے یہ اس طرح کی مانند ہے، جس طرح استرا ہوتا ہے وہ بالوں کو مونڈ دیتا ہے، بالوں کو شیو کر دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک استرا ہے، لیکن یہ بالوں کو نہیں مونڈتا، یہ انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرنا وہ ایک الگ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے روکا، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اگر معاملہ دینی ہے اللہ کے لیے پھر تو بغض جائز ہے، لیکن ذاتی معاملات میں ایک دوسرے سے بغض رکھنا، نفرتوں کو پالنا، اس کو گرو کرنا، یہ اس سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض کا، دشمنی کا، نفرت کا معاملہ نہ کرو، ولا تدابروا، اور دیکھو ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو۔ پیچھے ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ مسلمان کا ہجران بہت بڑا گناہ ہے، مسلمان سے ترک تعلق کر لینا بغیر کسی سبب کے۔ تو اس طرح میں نا کہ ولا تقاطعوا، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کو منقطع نہ کرو، تو پیٹھ نہ دکھاؤ ایک دوسرے کو۔ ایسا موقع کہ جب تمہارا بھائی تم سے توقع رکھتا ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، تم اس کو بچاؤ گے، تم اس کو دشمن کے ضرر سے، اس کی جو ہے طرف سے جو تکلیف آ رہی ہے اس سے ریسکیو کرو گے، ایسے موقع پہ اگر تم پیٹھ دکھا دو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو فرمایا کہ ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، ولا یبع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے، کسی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ ایک معاملہ وہ ہوتا ہے کہ جب بڈز کی جاتی ہیں اور طلب کیا جاتا ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی آفر کر لیں، اس وقت تک تو ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے اوپن ہے کہ وہ آفر کریں، لیکن جب کوئی سودا کلوز ہو جائے، ڈیل کلوز ہو جائے، اس کے بعد جا کر آفر کرنا کہ بھئی ہم یہ چیز آپ کو اس سے کم پرائس پہ فراہم کر دیں گے، ٹھیک ہے، یا اس سے بہتر چیز ہم آپ کو فراہم کر دیں گے، یہ کیا ہے؟ سودے پہ سودا کرنا۔ ایک سودا مکمل ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، ڈیل مکمل ہو گئی، اس کے بعد جا کر وہاں کوئی اچھی آفر دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کرو۔ اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے فرمائی ہے کہ خطبہ پر خطبہ نہ کرو۔ خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام، منگنی جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ ایک جگہ کہیں نسبت طے ہو چکی ہے اور معاملہ ہو چکا ہے کہ فلاں لڑکا اور لڑکی ان کے درمیان جو ہے وہ شادی ہونے والی ہے اور نسبت طے ہو چکی ہے، اس موقع پہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے رشتے پہ رشتہ نہ دو۔ اگر رشتہ مکمل ہو چکا، کلوز ہو چکا، نسبت طے ہو چکی، تو اس پر پیغام نہ بھجواؤ، کیونکہ یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ آپس میں بغض کا باعث بنتی ہیں، اس سے دل پھٹتے ہیں آپس میں۔ تو یہاں فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی بیع پہ بیع نہ کرے، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ یہ روایت ہم نے پچھلی مرتبہ بھی یہ ٹکڑا پڑھا تھا۔ ولا یحقرہ، اور دیکھو
اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ جانو، گھٹیا نہ سمجھو۔ اسی روایت میں آگے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی آدمی کے شر کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانے، گھٹیا جانے، ذلیل جانے۔ اور یہی اصل میں تکبر ہے، یہی مکابرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک صاحب حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جوتا بہت خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے بہت عمدہ ہوں، تو کیا یہ ایروگنس نہیں ہے؟ کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ تو ایک جمالیاتی حص ہے تمہارے اندر، ایک ایستھیٹیکل سینس ہے تمہارے اندر۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور جمال سے محبت کرتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق کے آگے اکڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو ذلیل سمجھنا۔ اب ظاہری بات ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ہائرارکی میں ہیں، ایک ادارہ ہے، اس میں کوئی اونچا افسر ہے، کوئی کمتر افسر ہے، کوئی علم ہے، کوئی آدمی اس میں مبتدی ہے، کوئی آدمی اس میں منتہی ہے۔ اس لحاظ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ فلاں سکل جو ہے مجھے اس سے بہتر آتی ہے یا فلاں علم میں اس سے آگے بڑھا ہوا ہوں، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرف انسانیت میں کسی کو گھٹیا سمجھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، اس طرح ہمارے ہاں ہوتا بھی ہے کہ مختلف برادریاں ہیں، یہ برادری اونچی ہے، دوسری برادری نیچی ہے، مختلف پیشے ہیں، پیشوں کی بنیاد پر کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ادنا سمجھنا، کسی کو اعلیٰ سمجھنا، تو یہ وہ چیز ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اور پھر فرمایا التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی دل میں ہوتا۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ خدا خوفی کو، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اس سے ڈرنا، اور اس کی بنیاد پہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرنا۔ تو فرمایا کہ تقوی کا محل جو ہے وہ انسان کا دل ہے، وہ انسان کا باطن۔ تقوی ظاہری بات ہے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد انسان کے دل میں ہے۔ خود قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نبی کے سامنے پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی جانچ کر لی ہے تقوی کے لیے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، ان کے دل اس قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تقوی ارزانی فرمائے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورتوں کو نہیں دیکھتا اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تمہارے دلوں کی حالت کیا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور وہ روایت ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر اس میں سدھار پیدا ہو جائے تو پورا وجود سدھر جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر فساد برپا ہو جائے تو پورے وجود میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ تو فرمایا کہ تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی کا محل جو ہے وہ دل ہے۔ اور پھر فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، یہ حصہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ، اس کا خون یعنی اس کی جان بھی حرام ہے، و مالہ اس کا مال بھی حرام ہے، و عرضہ اور اس کی عزت اور آبرو بھی حرام ہے۔ تو پھر اس روایت کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دکھاؤ، تم میں سے کوئی کسی کی بولی پر بولی نہ دے، اور اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا،
وہ اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کسی آدمی کے برے ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تمام مسلمان دوسرے مسلمانوں پر حرام ہیں، ان کا خون بھی حرام ہے، ان کا مال بھی حرام ہے، اور ان کی آبرو بھی حرام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔